یہ سال تھا 2002۔ کراچی کے مشہور علاقے طارق روڈ کی روشنیوں میں ایک چھوٹی سی دکان کھولی گئی جس پر لکھا تھا صرف ایک حرف، جے ڈاٹ۔ یہ صرف ایک برانڈ کا نام نہیں تھا بلکہ ایک کہانی کا آغاز تھا۔ جنید جمشید، جو کل تک پاکستان کے سب سے بڑے پاپ سٹار سمجھے جاتے تھے، جن کے گانے دل دل پاکستان نے پورے ملک کا دل جیت لیا تھا، وہ اس وقت اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کر رہے تھے۔ شوبز کی چمک دھمک، کانسرٹ کا شور شرابہ اور لائم لائٹ کی روشنیوں سے ہٹ کر جنید جمشید ایک ایسی راہ پر چل پڑے جہاں صرف سچائی، سکون اور حلال روزی تھی۔ 90s کی دہائی کے آخر میں ان کا دل بدل گیا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہے۔ اسی تلاش میں انہوں نے اپنی آواز اور گٹار کو چھوڑ کر تجارت کی دنیا میں قدم رکھا۔ جنید نے اپنی جوانی میں دنیا دیکھی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ دنیا میں فیشن اور لائف اسٹائل انڈسٹریز بہت ترقی کر رہی ہیں، مگر پاکستان میں ویسٹرن لباس کا رجحان بڑھ رہا تھا۔ نوجوان نسل جینز اور ٹی شرٹس میں الجھی ہوئی تھی، مگر شلوار قمیض جو ہماری پہچان تھی اسے کسی نے نئے رنگ میں پیش نہیں کیا۔ جنید جب شلوار قمیض پہنا کرتے تھے تو وہ اپنے کپڑے خود ڈیزائن کروایا کرتے، کیونکہ بازار میں ان کے معیار کے مطابق لباس نہیں ملتا تھا۔ یہی کمی انہیں سوچنے پر مجبور کر گئی کہ کیوں نہ پاکستان میں ایک ایسا برانڈ لایا جائے جو شلوار قمیض کو ایک ویسٹرن رنگ اور اسٹائل کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرے۔ اپنے دوست سہیل حمید خان کے ساتھ مل کر جنید نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا برانڈ شروع کیا جائے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری جنوبی ایشیا میں ویسٹرن ڈریسنگ کا انداز بدل دے۔ سہیل نے مشورہ دیا کہ نام تمہارا ہونا چاہیے، لوگ تمہیں جانتے ہیں اور وہ تمہاری طرح شلوار قمیض پہننا بھی پسند کریں گے۔ یوں سال 2002 میں جے ڈاٹ جنید جمشید کی پہلی دکان طارق روڈ پر کھلی۔ ابتدا میں جے ڈاٹ صرف مردوں کے کپڑوں تک محدود تھا، سادہ، خوبصورت اور نفیس شلوار قمیض جو جدید بھی تھے اور ثقافت کا رنگ بھی رکھتے تھے۔ جنید کا ویژن بہت واضح تھا: پاکستانی ثقافت کو دوبارہ روشن کرنا اور شلوار قمیض کو دوبارہ مقبول بنانا۔ جنید کو مٹی کے رنگ، ارتھ ٹونز اور سفید لباس پسند تھے جو ان کے برانڈ کی پہچان بن گئے تھے۔ آج بھی جے ڈاٹ کے اسٹورز میں وہی رنگ ملتے ہیں جو جنید جمشید پہنا کرتے تھے۔ جے ڈاٹ نے روایت اور جدت کو اس طرح جوڑا کہ نوجوان نسل کو بھی ویسٹرن اسٹائل کا احساس دیتا تھا۔ شادیوں، عیدوں اور روزمرہ کی زندگی میں لوگ جے ڈاٹ کے جوڑے فخر سے پہنتے تھے۔ 2011 تک جے ڈاٹ نے خواتین اور بچوں کے کپڑے بھی متعارف کرائے۔ ساتھ ہی المیرا کے نام سے ایک ہائی اینڈ لائن بھی لانچ جس میں ڈیزائنر لباس شامل تھے۔ کئی لوگ حیران تھے کہ جنید جمشید جو ایک دیندار شخصیت بن چکے تھے، وہ خواتین کے فیشن بزنس کو کیسے چلا رہے ہیں۔ ان کا جواب بہت سادہ تھا: ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تاجر تھے، ان میں کوئی غلطی نہیں۔ انہی اصولوں نے جے ڈاٹ کو لوگوں کے دلوں میں مزید جگہ دی۔ جنید نے ہمیشہ خیال رکھا کہ کسی بھی پروڈکٹ یا مارکیٹنگ میں دین اور اخلاقیات کے اصولوں کا لحاظ ہو۔ جے ڈاٹ پاکستان کا پہلا برانڈ تھا جس نے آسان ریٹرن اور ایکسچینج پالیسی متعارف کرائی۔ ساتھ ہی کسٹمر کیئر اور لائلٹی کارڈز کا سسٹم بھی لایا گیا، جس نے لوگوں کو احساس دلایا کہ جے ڈاٹ واقعی ان کا خیال رکھتا ہے۔ اب جے ڈاٹ نے خوشبوؤں کی دنیا میں بھی قدم رکھا۔ جنید کہتے تھے: خوشبو صرف ایک عادت نہیں بلکہ سنت ہے، اور سنت کو عام کرنا ہمارا فرض ہے۔ 2011 میں جے ڈاٹ نے اپنا پہلا آفیشیل پرفیوم لانچ کیا۔ آہستہ آہستہ یہ خوشبوئیں اتنی مقبول ہو گئیں کہ 2016 تک جے ڈاٹ فریگننسز ایک مشہور کیٹیگری بن گئی۔ یہاں ہر طرح کی خوشبو ملتی تھی: روز فلاور، سٹرس، عود اور مسک۔ جنید کا اصول ہمیشہ کوالٹی رہا۔ جنید نے جرمنی کی ایک مشہور کمپنی سے پارٹنرشپ کی تاکہ پرفیومز انٹرنیشنل معیار پر پورے اترے۔
मगर कीमत ऐसी हो कि आम आदमी भी खरीद सके। ये वही थी कि जे डॉट की परफ्यूम डियोर और टॉम फोर्ड जैसी ब्रांड्स की खुशबुओं की याद दिलाते थे। 2011 से 2024 जे डॉट ने 90 से ज़्यादा परफ्यूम्स लॉन्च किए। हर एक का एक मुनफरद नाम और कहानी थी। जानान ने दिल जीत लिया, जर्रार ने नौजवानों में जोश पैदा किया और खालिस मस्क इबादत गुजारों के लिए रूहानी सुकून बन गया। बाद में जे डॉट ने पाकिस्तानी हीरोज़ के साथ भी कोलेब्रेशन किए, मसलन वसीम अकरम 414 और वसीम अकरम 502, जो उनकी ओडीआई विकेटों की याद में बनाई गए और अवाम ने उन्हें बहुत पसंद किया। जे डॉट की मार्केटिंग भी मुनफरद थी। जुनैद जमशेद खुद अपने ब्रांड का चेहरा थे, मगर उनके इश्तिहारात में कभी चमक धमक नहीं होती थी। वो हमेशा सादा अंदाज में कहते थे, खुशबू लगाना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को खुश करने का जरिया भी है। 2016 का वो अफसोसनाक दिन आया। 7 दिसंबर को जुनैद जमशेद अपनी अहलिया के साथ तबलीगी सफ़र से वापसी पीआईए के प्लेन क्रैश में जान बहक हो गए। ये खबर पूरे पाकिस्तान के लिए एक सदमा थी। उनकी नमाज जनाजा मौलाना तारक जमील ने पढ़ाई और हज़ारों अफराद शरीक हुए। 2018 में हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। बहुत से लोगों को लगा कि शायद जे डॉट का सफ़र यहीं ख़त्म हो जाएगा, मगर जुनैद का विजन इतना मजबूत था कि ब्रांड रुकने के बजाय और आगे बढ़ता गया। उनके पार्टनर्स और टीम ने उनकी लेगेसी को ज़िंदा रखा। एक परफ्यूम तो लेगेसी के नाम से लॉन्च किया गया ताकि जुनैद की खुशबू हमेशा बाकी रहे। आज जे डॉट के 100 से ज़ायद आउटलेट्स दुनिया भर में मौजूद हैं। एक छोटी सी दुकान से एक आलमी ब्रांड बनने का ये सफ़र सिर्फ तिजारत का नहीं बल्कि हौसले, ईमान, मेहनत, अमानत और पाक नियति की कहानी है। जुनैद जमशेद अब हमारे दरमियान नहीं है, मगर उनकी छोड़ी हुई खुशबू और लेगेसी आज भी हर जगह महसूस होती है। ये हमें याद दिलाती है कि जो ख्वाब नेक नियत और जज्बे से देखे जाएं, उनकी महक कभी ख़त्म नहीं होती। जे डॉट का ये सफ़र एक खुशबू की तरह है जो आने वाली नस्लों तक महकती रहेगी। अगर आप इस कहानी से मुतासर हुए हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।